السلام علیکم، خالد سیف الدین آپ کے ساتھ منڈے کے لیے کال لے کر 10 اگست کے لیے پی ایس ایکس پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے لیے KC100 انڈیکس کو ڈسکس کریں گے ہم 10 اگست 2020 کے لیے۔ سب میں پہلے ہم چلتے ہیں پہلی سلائیڈ کی طرف، جس میں ہم کنکلوڈ کریں کہ پچھلے ہفتے کو بھی اور لاسٹ فرائیڈے جو بھی آج کا جو سیشن تھا، پچھلے ہفتے یعنی کہ جو منڈے گزرا ہے، اس منڈے کو جو آپ کو کال دی گئی تھی اس میں ایک اٹموسٹ ٹارگیٹ لکھا ہوا تھا 40,410 396 فار دا ویک، اور بلز نے 40,466 کا ویکلی ہائی بنایا، اور اسی کال میں مزید آپ کو 39,980 کا ٹارگیٹ فرسٹ سیشن کے لیے دیا گیا تھا، جو اچیو بھی ہوا تھا۔ تو ڈیلی لیول مطلب آپ کو ڈفرینٹ ٹارگیٹس ملتے رہے، مگر ایک لیول ایسا تھا 40,410 396 کا، جو منڈے سے لے کر فرائیڈے تک ہم اس بات پر زور ڈالتے رہے کہ یہ جو ہے ایک بڑا ہی ریزسٹنگ اور اریٹیٹنگ ایریا ہے۔ فردر ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ بلز کی کنسسٹنسی برقرار رہے گی نارتھ ڈائریکشن میں جانے کے لیے، اور وہ ہم نے دیکھی۔ یہاں پر چارٹ دیا ہوا ہے، اس چارٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1076 پوائنٹ کی ٹوٹل موو ہے، اور مارکیٹ نے 772 پوائنٹ گین کیے ہیں۔ جو انڈیکس کلوز ہوا ہے پچھلے ہفتے سے مقابلہ کریں تو 772 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ، اور وہ میں نے آپ کو وہ جو ریڈ اسکوائر ہے اس میں آپ کو اس ہفتے کے 5 سیشن دکھانے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ڈائریکشن نارتھ تو نظر آتی ہے کہ بلز میں ایفرٹس تھیں، اور اس کے بعد پھر انڈیکس میں اضافے کے ساتھ بند ہونا، اور والیوم 62.55% کا اضافہ ہے اس ہفتے پچھلے ہفتے کے مقابلے میں۔ ڈیلی ٹریڈرز تو روزانہ اپڈیٹ ہوتے ہی رہے چینجز کے حساب سے، اور ان کو ڈیلی ٹارگیٹس اور لیولز ملتے رہے، مگر جس طرح میں نے کہا کہ تمام کالوں میں اٹموسٹ ٹارگیٹ کی بات وہی تھی کہ 40,410 396۔ اگر ہم دیکھیں تو فرائیڈے کی جو کال ہے اس میں آپ کو خاص طور پہ ٹریڈرز کو الرٹ کیا گیا ہے ٹریلنگ اسٹاپ لاس کے لیے، اور میں نے اس میں سمجھانے کی کوشش یہ بھی کی کہ آپ کس طرح اسٹاپ لاس کو ٹریل کریں گے، کون کون سے لیول سے باری باری جائیں گے، اور اس میں آخری لیول میرے خیال میں 40,345 کا تھا کہ 40,345 تک آپ نے اسٹاپ لاس کو ٹریل کرنا ہے۔ یہ بات آپ کو بتائی گئی، اور ہم نے آج مارکیٹ کو آغاز کے ساتھ تھوڑا سا ویوی دیکھا، اس کے بعد اسی اریٹیٹنگ ایریا میں مارکیٹ گئی، مگر اگر آپ نوٹس کریں تو مارکیٹ اس ایریا سے جو تھوڑا سا اوپر گئی ہے، جو ہائی بنا ہے 466 کا، وہ مارکیٹ کا عین جو فرسٹ ہاف کی کلوزنگ ہے اس ٹائم بنا، اور اگر آپ دیکھیں کہ اس سے واپس جب وہ آئی ہے تو عین مارکیٹ سیکنڈ ہاف کے کھلنے کے ساتھ ہی واپس آ گئی۔ تو بیسیکلی مارکیٹ اسی ایریا میں اریٹیٹ ہوئی اور ریزسٹ ہوئی، اور مارکیٹ نیچے کی جانب آ گئی، اور جس طرح آپ کو ایگزاسشن بلو 340 یا 345 کہا گیا تھا وہ پھر ہم نے دیکھا، اور مارکیٹ نے 495 پوائنٹ کی کریکشن لی فرام دا انٹراڈے ہائی ٹو انٹراڈے لو، اور انڈیکس جو ہے جس طرح میں نے بتایا آپ کو تقریباً 772 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ ہفتے کے تناسب میں بند ہوا۔ اور اگر ہم آج کا سیشن دیکھیں، صرف فرائیڈے کی اگر ہم بات کریں تو یقیناً فرائیڈے کا سیشن جو ہے وہ 136.43% 136.43 پوائنٹس کے نقصان کے ساتھ بند ہوا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی دوسری سلائیڈ کی طرف، ویکلی اسٹیٹس پہ۔
ویکلی اسٹیٹس میں آپ کو جو میں نے دکھانے کی کوشش کی ہے، نمبر 1 ویکلی چارٹ جو آپ کے سامنے ہے، اس میں 7 ہفتوں کا گین دکھایا ہے کہ 7396 پوائنٹ مارکیٹ موو کر چکی ہے، جو ٹوٹل موو ہے فرام دی لو ٹو ہائی. اور ان 7 ہفتوں میں جو انڈیکس نے گین کیا ہے وہ 6592 پوائنٹ ہیں، وہ بنتے ہیں 19.71. آپ کو یاد ہوگا پچھلے جو منڈے کی کال تھی، اس میں میں نے آپ کو پوری ڈیٹیل سمجھائی تھی کہ مارکیٹ ہماری مارچ یا اپریل سے اوپر آ رہی ہے اور کس طرح اوپر آئی ہے اور اس نے کتنے پوائنٹ گین کیے. تو یہاں پر میں اب صرف 7 ہفتوں کی بات کر رہا ہوں. اگر فورن انویسٹر پورٹ فولیو دیکھیں ہم تو اس ویک بہت عرصے کے بعد ہم کو انفلوز کا ویک دیکھنے کو ملا، اور فورن انویسٹرز کی انفلوز تھی، جبکہ لوکل فنڈ کی سیلنگ تھی اور لوکل انویسٹرز کی اچھی فیئر انفلوز تھی. اگر منتھ کی فگر دیکھیں تو منتھ کی فگر اس وقت تو دیکھنا اتنا اہم نہیں ہے کیونکہ صرف 1 ہفتہ ہوا ہے، مگر بہرحال منتھ کی فگر پازیٹیو نظر آ رہی ہے پہلے ہفتے میں. تو اللہ کرے کہ آنے والے ہفتوں میں بھی یہ پازیٹیو رہے. پچھلے مہینے ہم اچھا خاصا آؤٹ فلو دیکھ چکے ہیں. اب چلتے ہیں ہم اپنی تیسری سلائیڈ کی طرف، پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. چونکہ یہ منڈے کی کال ہے تو میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں جا کے سمجھانے کی میں نے کوشش کی ہے، کیونکہ منڈے کی کال میرے لیے اور آپ لوگوں کے لیے بھی انفیکٹ بہت اہم ہوتی ہے. اس میں ہم پورے ویک کا ویو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا پاسبلٹیز ہیں، ٹھیک ہے، کہ پورے ہفتے میں کیا ہو سکتا ہے. تو اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ منڈے کی کال کو ہمیشہ سیف کر کے رکھیں، اور اس کو اگر آپ کو دوبارہ بھی سننا پڑے تو سن لیں، مگر یہ آپ کو ہیلپ کرے گی. جس طرح بھی میں نے آپ کو اریٹیٹنگ ایریا کے بارے میں بتایا کہ یہ آپ کو منڈے سے بتایا جا رہا تھا. اچھا جناب، تو ابھی جو ہماری کالز ہیں اور جو چارٹ کو دیکھ کے انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کے حساب سے سیکنڈ فیز جو بلز کا ہے وہ ختم ہوا، ٹھیک ہے. اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ مارکیٹ سے بلز فارغ ہو گئے، اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ مارکیٹ جو ہے کوئی اسٹریٹ لائن میں کبھی بھی اوپر کی طرف نہیں جاتی یا نیچے کی طرف نہیں جاتی، ٹھیک ہے نا. مارکیٹ اوور آل ٹرینڈ اگر بلش بھی ہوتا ہے تو مارکیٹ اسٹریٹ لائن میں نہیں جاتی. ابھی میں نے آپ کو 7 ہفتے دکھائے جو بالکل اسٹریٹ اوپر جا رہے ہیں. تو یہاں پر جو میں نے بات کی ہے کہ ایک پاسبلٹی جو مجھے چارٹ دیکھ کے جو ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو رہی ہے وہ یہ کہ سیکنڈ فیز بلش جو تھا وہ ختم ہوا. اور چونکہ میں یہاں پر 40,410 396 کے ایریا کو یہ سمجھتا تھا کہ میکسیمم پوٹینشیل یہاں تک ہے، تو اس لیے میں اس کو یہاں اوور سمجھتا ہوں. اور میں یہ قطعی طور پہ نہیں کہتا کہ بلز یہاں سے ختم ہو گئے. بیسیکلی بلز اپنی انرجی کو ریگین کریں گے. ہمارے پاس 2 آپشن ہیں. نمبر 1 کہ وہ اپنی انرجی کو ریگین کرنے کے لیے رینج باؤنڈ انڈیکس دیکھنے کو ملے ہمیں، ٹھیک ہے. رینج باؤنڈ انڈیکس دیکھنے کے لیے ہم کو تھوڑا سا مارکیٹ کو نیچے آتے ہوئے دیکھنا پڑے گا. وہ بہت زیادہ نیچے نہیں آئے گی قطعی طور پہ، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد انڈیکس اوپر اور نیچے کی جانب چلتا ہوا نظر آئے گا آپ کو، کہ کسی دن 300 پوائنٹ اوپر، 200 پوائنٹ اوپر، کسی دن 150 پوائنٹ نیچے. اس طرح پھر ایک رینج میں مارکیٹ ٹریڈ ہوگی، اور جب وہ ریگین کر لے گا اپنی انرجی کو تو اس کے بعد پھر وہ بریک کرے گا، اور اس کے بعد وہاں سے تیسری ریلی کا آغاز ہوگا، ٹھیک ہے. تو اور اگر بلز چاہیں تو منڈے سے بھی تیسری ریلی کا آغاز کر سکتے ہیں. بہت آسان ہے ان کے لیے. 40,410 کے اوپر توڑ دیں. اس کو توڑنے سے مطلب شارپ ہائی نہیں ہے جیسے آج 466 کا ہائی بنا ہے. اس ہائی کی بات نہیں کر رہا. آئی آلویز اگنور شارپ ہائی اور شارپ لوز. مارکیٹ 40,410 کے اوپر رکے، ٹائم اسپینڈ کرے، مومنٹم ریگین کرے، والیوم لے، وہاں پر کلوزنگ ہو جائے تو کیا بات ہے. یہ تمام چیزیں ہوں تب جا کے ہم یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے مارکیٹ کنٹینیو کر رہی ہے، اور سیکنڈ ریلی جو ہے وہ کنٹینیو کر رہی ہے. ہم پھر اس کو تھرڈ ریلی نہیں کہیں گے، سیکنڈ ریلی کنٹینیو کر رہی ہے،
ٹھیک ہے جی. تو ایک تو یہ بات تھی. اور بیئرس کی تو کوئی اس پورے گفتگو میں بیئرس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ اٹ از آؤٹ آف ڈبیٹ فار می رائٹ ناؤ, کیونکہ مارکیٹ میں بیئرز ایگزسٹ نہیں کرتے. ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں اس آپشن دوسرا, وہ رینج باؤنڈ ٹرینڈ کا ڈسکس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, جس کے اندر اپروپریٹ کریکشن ہوتی ہے, مارکیٹ اپنے آپ کو کریکٹ کرتی ہے اور اوپر واپس چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے, میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ انڈیکس جو ہے وہ نیا باٹم فارم کرے. اگر انڈیکس نیا باٹم فارم کرے گی تو اس سے ہمیں فائدہ یہ ملے گا کہ ہماری رینج ڈیفائن ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اگر ابھی میں باٹم کی بات کروں جو میڈیم ٹرم ٹریڈرز کے لیے ہے, تو وہ 38,810 سے 714 کے اراؤنڈ کہیں بنتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں, اس لیول کو توڑنے کے بعد بیئرس کی بات کی جا سکتی ہے, بالکل کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو میں تو 38,810 اور 714 کو بھی ابھی نہیں دیکھ رہا. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ انڈیکس جو ہے نیا باٹم فارم کرے گا جو اس سے اوپر ہوگا یقینی طور پہ, اور پھر اس رینج کو بنا کے اس میں ٹریڈ کرے اور پھر اوپر چلا جائے. ٹھیک ہے نا. تو دو صورتیں ہو گئی. تو اب ہم آپ یہی وجوہات ہیں کہ جو ہماری جو ڈیلی کال ہے اس میں جو میڈیم ٹرم ہم نے سٹاکس دیے تھے, اس کو جو ہم اس کے فالو اپس دے رہے تھے آپ کو, تو اس میں یہی مقصد یہی تھا کہ آپ ان میں اسٹاکس میں سے نکل کے دوبارہ بائی کر سکیں. مطلب ابھی میرے سامنے لسٹ نہیں ہے, مجھے نام اتنے یاد نہیں رہتے, مگر ایسے کئی اسٹاک ہیں جس میں سے ہم نے ایگزاسشن پہ ہم نکلے بھی ہیں اور ہم پھر دوبارہ انٹر بھی ہو رہے ہیں, اور ہم اس کے ٹاپ پہ نکل رہے ہیں جسٹ بیکاز آف فالوئنگ دی ریزسٹنس لیول اور فالوئنگ دی گیون لیول, گیون ٹارگیٹ. ٹھیک ہے جی. تو جس طرح میں نے بتایا بھی آپ کو کہ کوئی بھی چیز اسٹریٹ لائن میں نہ اوپر جاتی ہے نہ نیچے جاتی ہے, یہ مارکیٹ ہے. ٹھیک ہے نا. اس کا ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے اگر ہم مارکیٹ کو اوپر جاتے ہوئے آف لوڈ کر کے پھر بائی بیک کریں, اس کا ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ جب بھی بیئرز مارکیٹ آتی ہے تو وہ کریکشن اس کا پہلا فیز ہوتا ہے, وہ کریکشن میں ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد بیئرز کنٹرول اس کا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ٹیکنیکلی اگر آپ دیکھیں تو ماں سوائے اس کے کہ کوئی فنڈامنٹل ہیپننگ ہو کہ خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ہو جائے جس کی وجہ سے انڈیکس بیئرش ہو جائے, ورنہ عام طور پہ بیئر جو ہے وہ اس وقت آتے کہ پہلے کریکشن آتی ہے. ٹھیک ہے, جو کہ نارمل بات ہے, صحت مند بات ہے, اور اس اپروپریٹ کریکشن کے بعد کے دوران کہیں ایسا فیز آتا ہے کہ جو بیئرز حملہ آور ہوتے ہیں اور پھر ان کا پلہ بھاری ہو جاتا ہے. اگر آپ جو اسٹریٹجی ہم آپ کو بتاتے ہیں, اگر آپ اس کو فالو کرنے کے عادی ہو چکے ہوں, تو اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی غیر متوقع سچویشن مارکیٹ میں آئی تو آپ جو ہیں اپنے کیش کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ ایک امیزنگ صورتحال ہوتی ہے. تو اس لیے میں اس پریکٹس کو فالو کرنے کے لیے میڈیم ٹرم ٹریڈرز کو بھی ریکمینڈ کرتا ہوں. اب بات کرتے ہیں منڈے کے لیے کہ اگر منڈے کو 40,225 198 کے نیچے رہتی ہے مارکیٹ تو مارکیٹ ڈپریس رہے گی. ٹھیک ہے, بلز ایکٹیویٹی ڈپریس ہوگی, اور انڈیکس نے اگر آج کا لو جو فرائیڈے کا لو ہے جو میرے خیال میں 39,971 ہے, اگر اس کو مارکیٹ توڑتی ہے تو پھر ہم عین ممکن ہے کہ مارکیٹ کے اندر تھوڑا پریشر دیکھیں جو مارکیٹ کو 39,730 سے 643 کے درمیان کہیں لے کے جائے گا, اور یہ پہلا گڈ سپورٹنگ ایریا فار دا مارکیٹ ہے. ٹھیک ہے نا. مگر یاد رکھیے گا کہ اگر اس کے نیچے بھی مارکیٹ چلی جائے تب بھی میں مارکیٹ کو مندی نہیں کہوں گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو اچھی سپورٹ ہے وہ 39,235 199 کی ہے. اس کے بعد جا کے باٹم آتا ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا 38,810 اور 714 کا ایریا.
میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری ریکویسٹ کو مانتے ہوں گے اور اس کال کو شیئر کریں گے اور چینل کو سبسکرائب کریں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور صحت مند رکھے۔ بہت شکریہ۔